بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 2 پرستان کی شہزادی کی مشق حل کریں گے۔ سبق پرستان کی شہزادی مصنف اشرف سبوی کا تحریر کردہ ہے اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک داستان ہے، تخیلاتی داستان۔ سبق کی پڑھائی اور مصنف کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، آج اس کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سبق پرستان کی شہزادی مصنف اشرف سبوی کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں سے ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ دور دورہ، دور دورہ کا مطلب ہے رونق، کان پکڑنا، توبہ کرنا۔ دھاک، دھاک کا مطلب ہے روب، دبدبا۔ گرویدہ، گرویدہ کا مطلب ہے کسی کا ہو کر رہ جانا، کٹ جانا، گزر جانا۔ رنڈاپا، وہ وقت جب شور نہ رہے، بیوہ ہو جانا۔ لہر بلہر، اس کا مطلب ہے خوشحالی۔ پرستان، پریوں کا دیس۔ بیاہی کا مطلب ہے شادی شدہ۔ مرہٹا گری، مرہٹوں کا حملہ۔ اول اول، شروع شروع میں۔ بھاؤں کا مطلب ہے مرضی پسند۔ چراغ جلکنا، چراغ روشن ہونا۔ بکڑ گدا، بکرے اور گدھے کا امتزاج۔ پینس، پالکی یا سواری۔ سنسنیاں، خوف کی لہر اٹھنا۔ دل کڑا جانا، دل مضبوط کرنا۔ گرویدہ، عاشق۔ کہاریاں، کہاریاں کہتے ہیں ڈولی اٹھانے والیاں۔ بولا بولا کر، بوکلا کر۔ بے پاچا کی شکل، عجیب شکل۔ آنکھیں پھاڑ کر، خوف زدہ ہو کر۔ مغلانی کہتے ہیں کپڑے سینے والی۔ چوبدار کہتے ہیں پہرے دار، چوب لکڑی کو کہتے ہیں جس نے لکڑی اٹھائی ہوئی۔ چوبدار، پہرے دار۔ پریزاد، پریوں کی اولاد۔ بنے، بنا کہتے ہیں دولہے کو۔ بگڑ جانا، بگڑ جانا کا مطلب ہے ناراض ہو جانا۔ آنسو بہہ لینا، پریشان ہو جانا یعنی آنکھوں میں آنسو آ جانا، محاورہ ہے۔ دل کڑنا، دل کڑنا، پریشان ہونا۔ رون کی سی، رونے والی صورت بنا کر۔ کل منہے، کالے منہ والے۔ منہ بسوڑنا، ناراض ہونا۔ ٹٹولنا، ڈھونڈنا۔ ٹھسے سے، مزے سے۔ دید ناشنید، دید ناشنید فارسی کا لفظ ہے دیکھنا، دید دیکھنا، شنید سننا۔ کرشمہ، کمال۔ کوک، کوک کہتے ہیں کوئل کی آواز کو۔ واری، واری کا مطلب ہے قربان۔ یہ تھے مشکل الفاظ معنی۔ اب پڑھتے ہیں مشقی سوالات۔ مشقی سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1 ہے جی، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ سوال ہے پہلا، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ سیدانی بی شادی کے پہلے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے دوسری شادی نہ کی تھی اور ان کا خاندان مرہٹا گری میں تباہ ہو گیا تھا۔ سیدانی بی کا خاندان مرہٹا گردی کا شکار ہوا، اس میں تباہ ہو گیا، تو انہوں نے دوسری شادی نہ کی بلکہ گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ مغلانی کہتے ہیں درزن کو، کیونکہ یہ بہت اچھی درزن تھی تو اس لیے انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا تاکہ عزت آبرو کے ساتھ اپنی گزر بسر کر سکیں اور کسی پر بوجھ نہ بنے۔ سوال نمبر 2 ہے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ میر صاحب اور ان کی بیوی اس بات پر خوش تھے کہ خدا نے انہیں سیدانی بی کی شکل میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک استانی عطا کر دی ہیں، تو سیدانی بی کی شکل میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر دیا تھا۔ وہ خوش تھے کہ ایسی نماز روزے کی پابند اور ہنرمند استانی محض روٹی کپڑے پر میسر نہیں آ سکتی۔ سیدانی بی بیوہ ہونے کے بعد اکیلی تو رہ نہ سکتی تھی، اس لیے وہ میر صاحب اور ان کی بیوی کے گھر میں رہنے لگی۔ تو وہ تو ان کو مہمان سمجھتے تھے، مگر سیدانی بی کو مفت کی روٹیاں توڑنا گوارا نہ تھا، تو انہوں نے درزن کا کام بھی جاری رکھا اور شام کو وہ بچوں کو کی تربیت بھی کرتی تھی، انہیں قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی، نماز روزے کی پابندی بھی سکھاتی تھی، اور اس کے بعد ان کو روٹی پکانا، کپڑے سینا، اس کے علاوہ
سلائی کڑھائی بھی کرنا سکھاتی تھی اور رات کو کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی۔ تو سیدانی بھی کی شکل میں میر صاحب ان کی بیوی کو بڑی اچھی استانی مل گئی تھی، جو نہ صرف بچوں کو پڑھاتی تھی بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرتی تھی۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی سہیل پڑی کا جہیز ٹانکنے کے لیے پرستان بلوایا تھا۔ مشہور یہ تھا جی کہ سیدانی بی جو ہیں وہ پرستان سے ہو کے آئی ہیں۔ شام کو سیدانی بی سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سب بچوں کو کہانیاں سناتی، اور کہانیاں اتنی دلچسپ ہوتی تھی کہ بچے تو بچے بڑے بھی شوق اور ذوق سے ان کی کہانیاں سنا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ اسی طرح کہانیاں سنایا کرتی تھی، تو مشہور تھا کہ یہ پرستان سے ہو کے آئی ہیں۔ تو پھر یہ سب کو اپنی کہانی سناتی ہیں کہ مجھے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کا سامان، اس کے کپڑے جہیز ٹانکنے کے لیے پرستان بلوایا تھا۔ بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ اگلا سوال ہے جی، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں میں خاص بات یہ تھی کہ کوئی بھی پھل توڑ کر منہ میں رکھ لیا جائے اور جس کھانے کا خیال دل میں لایا جائے ویسا ہی ذائقہ اس پھل کا آتا ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی ایک پھل توڑا جائے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آتا۔ وہاں پہ کھانے کا رواج نہ تھا۔ جب یہ گئیں تو دسترخوان چنا گیا، خاصہ چنا گیا، تو وہاں پہ نہ کھانا تھا، سالن تھا، نہ روٹی تھی۔ سیدانی بھی بڑی حیران ہوئی کہ اتنی لگی کہ یہ کیسے کھانا کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بالشت والی بھر کے پودے، درخت، پھول، پتے آ گئے، تو وہ پھلوں کے پودے تھے۔ اسی طرح سے جو پھل توڑو منہ میں رکھو تو جس کھانے کا خیال کرو وہی ذائقہ منہ میں آتا تھا۔ بریانی کا خیال کرو، بریانی کا ذائقہ آئے گا۔ کڑھائی کا خیال کرو، کڑھائی کا ذائقہ آئے گا۔ چاولوں کا خیال کرو، چاولوں کا ذائقہ آئے گا۔ یعنی کہ جس کھانے کو ذہن میں لایا جائے اسی کا ذائقہ آتا تھا۔ اور جیسے ہی پھل توڑتے تھے اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آ جاتا تھا۔ اور پانی کیا تھا کہ خود بخود یاقوت کے گلاس منہ کے ساتھ آ لگتے تھے۔ اور درختوں کے پتے اتنے لذیذ مزیدار تھے کہ لگتا تھا کہ کوئی میٹھا پان اور ایسا ذائقہ کہ کبھی زندگی میں ایسا مزیدار پان کھایا ہی نہ ہو۔ اگلا سوال جی، سیدانی بی نے پرستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا ہے، تو اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو پرستان کو انہوں نے کیا حال بیان کیا تھا؟ وہ کہتی تھی جی پرستان میں بڑی روشنی تھی، لیکن اس روشنی کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پریاں نہایت خوبصورت تھیں، انہیں کپڑے بڑے چمکدار تھے، درختوں پر قیمتی پتھر لٹک رہے تھے، 12 دری کی سجاوٹ بڑی خوبصورت تھی، کرسیاں مختلف رنگوں کی اور بلور کی تھی، بادشاہ کے تخت پر جڑاؤ کا کام ہوا تھا۔ شہزادی بہت کم سن اور حسین تھی، اس کا چہرہ چاند جیسا تھا۔ پرستان کے پھلوں کا ذائقہ بہت انوکھا تھا، انہیں کھا کر جو خیال کرو اسی کھانے کا لطف آتا۔ پان نہایت خوشبودار تھا، پیاس لگتی تو یاقوت کا گلاس خود بخود ہونٹوں سے لگ جاتا۔ پرستان کی پریاں کوئل کی طرح گاتی تھی اور تتلیوں کی طرح ناچتی تھی۔ شہزادی کی شادی کے کپڑے بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ عقل دھنگ رہ جائے، حیران رہ جائے۔ گوٹا کناری میں موتی اور جواہرات لٹک رہے تھے، طرح طرح کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ اگلا سوال ہے، متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی MCQs ہیں، کثیر الانتخابی۔ الف ہے، سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ تو یہ اشرف سبوی کی تحریر ہے۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھی۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کیوں بلایا تھا؟ بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا۔ کیا مرغوب تھا؟ بونٹ پلاؤ مرغوب تھا۔ پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، کیا تھے؟ بالشت بھر تھے۔ سیدانی سے کو انعام میں کیا ملا تھا؟ ان کو جواہرات ملے تھے جنہیں وہ کنکر پتھر سمجھ کے راستے میں پھینکتی آئی تھیں۔ محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ آنکھیں کھلنا، بال بیکا ہونا، کلیجے پر سانپ لوٹنا، اوسان خطا ہونا، عقل جاتی رہنا۔
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی محاورات تحریر کیے جائیں، ان کے معنی سمجھ کر خود جملے بنانے کی کوشش کریں۔ آنکھیں کھلنے کا مطلب ہے حقیقت کا سامنے آ جانا، بار بار دھوکہ کھا کر بھی اس کی آنکھیں نہ کھلی یا کھل گئی۔ بال بیکا ہونا، نقصان پہنچانا، اللہ کا نام لینے والوں کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا، سخت تکلیف ہونا۔ سیدانی بھی قبرستان کا واقعہ یاد آتا تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ اوسان خطا ہونا یعنی کہ عقل کا ختم ہو جانا، سوچ سمجھ اور خیالات اڑ جانا۔ مصیبت کو سامنے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، انسان کا اپنے ہوش و حواس میں نہ رہنا۔ خالی جگہ جی، درست جواب کے لفظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں تو 3 لفظ سامنے دیے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ڈیش میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، محل میں۔ تو انہوں نے مغلانی کا پیشہ کیوں اختیار کیا تھا؟ کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہاروں سے کہا، کم وقتو، منہ سے کچھ تو پھوٹو کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ پاکستان میں اسے جن لے کر گیا تھا، جن، تو یہاں پہ خالی جگہ پہ جن آئے گا۔ بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے، ان کو ملبوسات نہیں دیے، زیورات نہیں دیے، بلکہ جواہرات دیے، ہیرے جواہرات دیے تھے۔ کالم ہے تو یہاں پہ آنسر کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ مرہٹا گری کا مطلب ہے تباہی، ان کے مرہٹا گری میں کیا ہوا تھا؟ تباہی ہوئی تھی۔ میر صاحب بڑے خوش مزاج تھے۔ انڈا شہزادی جو تھی وہ کانٹرا دیو تھا، اور بکڑ گدا جو ہے وہ جن تھا، اور ہنر کا مطلب ہوتا ہے دھاگ۔ تو یہ ہو گئے کالم، اور ہماری ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 پاکستان کی شہزادی بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سے اگلا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے۔